بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ عشق پروانہ عشق پارٹ 2 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں ہم آج اپنے موضوع کی طرف، راہ عشق پروانہ عشق پارٹ 2۔ چاندنی رات تھی، حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر چہل قدمی کر رہے تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر سلام کیا اور کہا کہ میں احمد کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا ہے کہ میری رحلت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ایسے نازک مرحلے میں حضور تشریف آوری بخشیں اور آپ کی تشریف آوری میری تسکین خاطر کا ذریعہ ہوگی۔ یہ خبر سن کر حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبدیدہ ہو گئے۔ حاضرین نے مجلس سے کہا کہ خدا کا ایک مسکین بندہ جس کے نالہ و شبینہ سے صحرائے عشق میں ایک شور برپا تھا، افسوس کہ آج اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اب رات کی تنہائیوں کا پرسوز فریادی اور ویرانوں کا عبادت گزار ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ وہ جو رات کے ویرانوں میں عبادت کرتا تھا، جس کی تنہائیوں میں صرف فریاد اور سوز اللہ کے عشق میں تھا، جنگلوں ویرانوں بیابانوں میں جس کی عشق الہی کی دہائی تھی، جو ساری رات اپنے مالک کی بارگاہ میں سجدہ کرتا، جو ویرانوں میں اس کی عبادت کر کے اپنے مالک کی تسبیح اور تحلیل کرتا، آج وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ چلو اس چراغ حرم کی بجھتی ہوئی لو کو آخری بار دیکھ آئیں۔ رحمت پروردگار کے نزول کی یہ بہت اہم گھڑی ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے اچانک اٹھے اور اس اجنبی شخص کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ بغداد کے ایک مشہور قبرستان میں پہنچ کر وہ اجنبی شخص رک گیا اور ایک نحیف لاغر انسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی ہے وہ عالم جاوید کا مسافر جس نے دم رخصت آپ کو آواز دی ہے۔ وہ احمد تھے، وہ گورنر، وہ بغداد کے خلیفہ کے مصاحب تھے، ان کے پاس بہت بڑا عہدہ تھا۔ حضرت سری سکتی کی مجلس میں ایک ہی فکرہ ان کی دل کی دنیا بدل گیا۔ اب وہ ایک لاغر نحیف انسان اپنا گھر بار چھوڑا، بیوی چھوڑی، بچہ چھوڑا، اپنی والدہ کو چھوڑا، اچھا لباس چھوڑا، مکان چھوڑا، آرام دہ بستر چھوڑا، جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، صحراؤں میں اپنے مالک کی عبادت، اس ذات سے عشق جو حق رکھتا ہے اس سے عشق کیا جائے۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب بیٹھ کر آواز دی، احمد۔ احمد نے آنکھیں کھول دی اور ہچکی لیتی ہوئی سانس میں کہا، میرے مرشد آپ آ گئے، میرے مرشد آپ آ گئے، میرے مرشد آپ آ گئے۔ گواہ رہیں کہ میں توحید الہی اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقرار پر اپنا دم توڑ رہا ہوں، اور ایک بندہ سیاکار اپنے رب کے حضور اس حال میں جا رہا ہے جس کا انعام عمل گناہوں سے بوجھل ہے۔ اسے زندگی کی طویل مہلت ملی لیکن اپنے پروردگار کی خوشنودی کا وہ کوئی سامان نہ کر سکا۔ مرشد، میرے دل کی دنیا آپ کی وجہ سے بدلی۔ مرشد، آپ سے پہلے میں نے زندگی گزاری ضائع کر دی۔ اچھے عہدے پر تھے وہ، اچھا مکان تھا، گھر بار چل رہا تھا، بغداد میں بڑی عزت تھی، دنیا والے اچھے نام سے جانتے تھے، لیکن ایک مرشد گرامی نے
ایک بندہ ایک خدا نے، ایک ولی کامل نے ایک ہی فکرے سے دل کی دنیا بدل دی. اور دل کی دنیا بدلنے کے لیے بہت لمبی چوڑی باز و نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی. جب وہ کرم ہوتا ہے تو ایک ہی فکرے سے آپ کی دنیا بدل جاتی ہے جب آپ بدلنا چاہتے ہیں. اور یہاں ایک بات میں ضرور کروں گی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم پہلے اچھے نہیں تھے اب اچھے ہوئے، تو اصل میں آپ پہلے بھی اچھے ہی ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم پہلے اس راہ کے اپنے مالک کے قریب نہیں تھے، اب ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ واقعی درمیان میں کوئی ایسا بندہ وسیلہ بھیجتا ہے کہ جو آپ کو اس راہ پر لے کے آتا ہے، کیونکہ اس نے وہ راہ دیکھی ہوتی ہے. اور دنیا داری میں آپ اگر اب بھی آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہے نا، کہیں سفر کرنا ہے، تو اب زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو لوگ گوگل پہ ڈالتے ہیں وہ ایڈریس، تو وہ گوگل گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے کس روڈ پہ جائیں، رائٹ جانا ہے، لیفٹ جانا ہے، کہاں ٹرن لینا ہے، کون سی جگہ ہے، وہ آپ کو منزل تک لے جاتا ہے. اور یہ دنیا داری کی ایجاد ہے. دنیا داری کی ایجاد آپ کو منزل پہ لے جاتی ہے. تو کیونکہ انہوں نے راستے دیکھے ہوتے ہیں اور انہوں نے سارے کیمرے لگا کے چیک کر کے راستہ آپ کو، اور پورے یقین کے ساتھ آپ اس گوگل کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو یقین کامل ہوتا ہے کہ جو راستہ ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ اسی منزل پہ لے کے جائے گا. اتنا ہی یقین اپنے مالک پہ کر لو دوستو، اتنا تو اس کا حق بنتا ہے. آنکھیں بند کر کے آپ گوگل کا کہنا مان لیتے ہیں. اور یہاں تک اب اتنا ایڈوانس دور ہے، لوگ کسی سے راستہ پوچھتے بھی نہیں، اور اسی گوگل پہ لگاؤ اور آپ لوکیشن لگاتے ہیں اور اس پہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہ واقعی آپ کو ٹھیک لوکیشن پہ لے جاتی ہے. خدا را وہ کیسے لوکیشن پہ لے جاتی ہے؟ انہوں نے لوکیشن چیک کر کے فکس کی ہوتی ہے، وہ سیٹلائٹ کی مدد سے انہوں نے جانچ دیکھ بھال کے راستے پکے کیے ہوتے ہیں. تو گوگل پہ یقین کرنے والوں، اس مالک پہ یقین کرو، اتنا ہی یقین کر لو اس پہ. آنکھیں تو بند کرو، آؤ تو صحیح اس راستے پہ، اس کو پکارو تو صحیح، اس پہ بھروسہ تو کرو، اس پہ چھوڑو تو صحیح. اور خدا را آؤ اس سے وہ بندے آپ کو اس راستے تک لے کے جائیں گے جنہوں نے وہ راستہ دیکھا والا ہوا ہے. سائن بورڈ وہ راستے میں لگاتا ہے جس نے آگے، جس کو پتا ہوتا ہے کس کے آگے کیا ہے. کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا، اس بندے تک تو جائیں جو وہاں لے جائے، جس نے راستہ دیکھا والا ہوا ہے. ہم اجنبی جگہ کے لیے لوکیشن لگاتے ہیں، جس راستے کا پتہ اس کے لیے کوئی لوکیشن نہیں لگتی. لوکیشن ہمیشہ اس راستے کے لیے لگتی ہے، اس روڈ کی لگے گی، اس ایڈریس کی لگتی ہے جو ایڈریس ہم نے پہلے نہیں دیکھا ہوتا، یا جو ہم نے دیکھا بھی ہو تو ہم بھول جاتے ہیں، جس کا ہمیں کنفرم یاد نہیں ہوتا. ہم نے اللہ کا راستہ کب دیکھا ہے؟ کم از کم اتنا تو کریں نا ہم کہ آپ اس راستے پہ آئیں تو ایسا کوئی راہبر ڈھونڈ لینا جو آپ کو وہاں تک لے جائے، جس کا آنا جانا وہاں رہتا ہو، جو آتا جاتا رہتا ہو، اس کو راستہ یاد ہوتا ہے. ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں میری بات دوستو. وہی لے کے جائے گا منزل پہ جو آتا جاتا رہتا ہے، جس کا اسپیشل اس راستے سے آنا جانا ہے، جس کا گزر ہوتا ہے، اور جس کو منزل پہ جو آتا جاتا ہے جہاں آپ نے جانا ہے، اور وہی آپ کو پکا بالکل سیدھا بغیر ٹائم ضائع کیے لے جائے گا. آ جاؤ اس راستے پہ، یہی ہے حق کا راستہ، یہ سچ کا راستہ، یہ سچوں کا راستہ، یہی ہے، اسی پہ منزل ہے آپ کی، اسی پہ منزل ہے میری، اسی پہ آپ کی، ہم سب کی منزل یہی ہے. ہمیں وہ ڈھونڈنا ہوگا، ہمیں اپنے رب سے دعا کرنی ہوگی، مالک جو تیرا راستہ جانتے ہیں، ہم یہی تو نماز میں دعا کر رہے ہیں نا، ان کے راستے پہ چلانا جن پہ تیرا انعام ہوا، جنہوں نے تیرا راستہ، تیری منزل دیکھی والی ہے، جو تیرے قرب میں ہیں، جن کو تیری معرفت ہے، جو تیرے راستے کو پہچانتے ہیں، جو تیرے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، جن پہ تو راضی ہے. یہی تو ہم نماز میں کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں پریکٹیکل لائف میں لانا ہوگا. وہی لے کے جائے گا آپ کو راستے پہ جس نے راستہ دیکھا ہوگا. اور اگلی بات اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کرنے لگی ہوں، میں اپنے خطابات پہ بھی اکثر اوقات یہ بات کرتی رہتی ہوں کہ جو آپ، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک دم آتے ہیں اس راستے پہ، آپ نے آنا ہی ہوتا ہے اس راستے پہ.
تو اللہ تعالیٰ آپ اس وقت نیکی کے راستے پہ نہیں آتے، اصل میں آپ کے اندر وہ نیکی اس نے ڈالی ہوتی ہے، آپ کو جسٹ ایک گائیڈر کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی نوک پلک سنوار کے آپ کو بس لائن دکھا دے، جی یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ جائیں اور واپس اور بس کہانی ختم۔ محبت تسلسل کا نام ہے، محبت تسلسل کا نام ہے۔ آپ مستقل مزاج بنے اس راستے میں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کر لیا اور سال میں ایک دفعہ آپ نے حج کر لیا اور کہانی ختم، نہیں، آپ سال میں ایک دن سارا دن بیٹھے مصلی پہ، سارا دن بیٹھے نماز پڑھیں اور کہانی ختم۔ محبت تسلسل کی ڈیمانڈ کرتی ہے، عشق میں تسلسل ہوتا ہے، آپ کریں، آپ اتنا کریں جتنا کر سکتے ہیں لیکن اس کو تسلسل میں رکھیں، آپ اتنا روز کریں، یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دن کر لیں اس کے بعد 6 ماہ آپ کو ہوش ہی نہیں ہے، 2 ماہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، سارا سال آپ نے ہوش ہی نہیں کرنی کہ کیا ہوا تھا۔ ہم ایسے مسلمان بھی وہی رہ گئے ہیں اب کہ اب ہم رمضان کے روزے میں، رمضان شریف میں ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے تو ہم اسی میں کوئی 2-4 روزے بھی رکھ لیتے ہیں، کوئی خیرات بھی کر لیتے ہیں اور قرآن پاک بھی ہم اسی مہینے میں کھولتے ہیں۔ خدا را آپ کو اذان صرف رمضان میں ہی سنائی نہیں دیتی، رمضان پیکیج ہے آپ کے پاس، رمضان تو سیل لگی ہوتی ہے، دکان تو سارا سال کھلی ہے، آپ نے جانا ہے، یہ تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے۔ اس لیے جب آپ اس راستے کے لیے چنے گئے ہیں، یہ میری بات یاد رکھیں، تو جسٹ آپ جب آتے ہیں اس راستے پہ پریکٹیکل باقاعدہ کرتے ہیں تو وہ آپ چنے گئے پہلے ہی ہوتے ہیں، جسٹ آپ کو ایک گائیڈر ملتا ہے اللہ کی طرف سے جو آپ کو واقعی پکڑ کے انگلی سے لا کے وہاں دکھاتا ہے، جی یہ راستہ ہے۔ اور پھر وہ جیسے بچے کو چلانے کے لیے والدین کی مضبوط انگلی چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ گر نہ جائے، وہ ابھی سیدھا چل نہیں سکتا، جب تک وہ سیدھا بالکل سٹرونگ ہو نہیں جاتا تب تک والدین اس کو سہارا دیتے ہیں، اور بچے کو ساری زندگی والدین کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ آپ اپنی گھروں میں اپنی زندگیوں میں چیک کر لیں۔ اسی طرح جب آپ کوئی بھی ہادی، آپ کے پاس کوئی بھی ایسا مرشد، کوئی راستہ دکھانے والا، کوئی گائیڈر، کوئی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، وہ آپ کی زندگی میں آتا ہے تو پھر آپ کو اس کے ساتھ تسلسل کے ساتھ چلنا ہوتا ہے تاکہ آپ اس راستے پہ پرماننٹ مستقل رہیں۔ جب آپ کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ آپ بھول جاتے ہیں، پھر آپ کی ایبسنٹ، آپ غیر حاضر ہو جاتے ہیں، تو غیر حاضری اچھی نہیں ہوتی، غیر حاضری سے جناب نام کٹ جاتے ہیں۔ اس لیے حاضر رہیں، پریزنٹ رہیں، لبیک رہیں اپنے مالک کی بارگاہ میں، اور کوشش کریں کہ میں اور آپ سارے، ہماری حاضری لگتی رہے، آپ ان سے جس سے آپ کو فیض ملا جڑے رہیں۔ اگر جڑیں گے تو آپ کو، آپ کے پاس وہ ہر چیز، وہ معرفت، وہ کرم آتا رہے گا۔ ہم ان ہستیوں سے جڑ جائیں گے تو ہمارے پاس قرب، ان کی معرفت، کرم آتا رہے گا، ہم پہ نگاہ کرم رہے گی، ہم ان کو جتنا ان ہستیوں کو یاد رکھیں گے اتنا ہمارے پہ ایک ہماری روحانیت، جو ہمارا روحانی لیول ہے اس پہ امپروومنٹ آئے گی، اور ہم اندر سے پاکیزہ، ہمارے اندر ہدایت رہے گا، ہدایت نور کی روشنی رہے گی۔ اس لیے اس پہ آنا، اور یہ آتا نہیں بندہ، یہ بلایا جاتا ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم جیسے گناہگاروں کی زبانوں پہ اتنی عظیم ذات اور اتنی عظیم ہستیوں کے نام آ جاتے ہیں۔ جہاں ہم بہت بولتے ہیں نا، وہاں ہم اس قابل بھی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور اپنے فضل اور اپنے حبیب کی خاص رحمت سے ہمیں اس قابل کیا ہوا ہے کہ ہم اس کی یاد میں بھی، اس کی بات بھی کبھی کبھی کرتے ہیں، یہ کرم ہے اس کا، اور ہمیں ہر وقت اس کی بات کرنی چاہیے، اسی کی بات میں ساری بات ہے، اور اسی کی بات ہے ساری، اسی کی بات ہے تو ہماری ذات ہے، اسی کی یاد ہے تو ہم ہیں، اسی کی یاد میں رنگ ہے، اسی کی یاد میں ڈھنگ ہے، وہی حق ہے، وہی نور ہے، وہی ہدایت ہے، وہی اصل ہے، وہی زندگی ہے، وہی نور ہے، وہی جمال والا، وہی کمال والا، وہی سلطان ہے، وہی سردار ہے، وہی رحمان ہے، وہی خنان ہے، وہی منان ہے، وہی دیان ہے، وہ علیم خبیر ہے، وہی سمیع بصیر ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور اسی کی ذات ہستی کے کرم سے یہ ساری کائنات چل رہی ہے۔ احمد نے جب دیکھا اپنے مرشد کو تو کہا، میرے مرشد، آپ گواہ رہیں
کہ میں توحید الہی اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقرار پر اپنا دم توڑ رہا ہوں، ایک بندہ سیاکار اپنے آپ کی حضور اس حال میں جا رہا ہے کہ اس کا نام عمل گناہوں سے بوجھل ہے، اسے زندگی کی طویل مہلت ملی لیکن اپنے پروردگار کی خوشنودی کا وہ سامان نہیں کر سکا۔ یہ کہتے کہتے آواز خلق میں پھنس گئی، آنکھوں سے 2 موتی چھلکے اور گریبان کی دھجی میں جذب ہو گئے۔ آنکھیں بند ہوتے ہی لبوں پہ ایک جنبش پیدا ہوئی اور کلمہ شہادت کی مدھم سی آواز پر روح عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مرگ عاشق کا یہ دردناک منظر دیکھا نہیں گیا۔ فرتے غم سے آنکھیں ڈبڈبا آئیں، آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، تیری ادائے بے نیازی کے میں قربان، تیری ادائے بے نیازی کے قربان، کہ باغیوں کو حریر و دیبا کی مسند اور پھولوں کی سیج پر موت آتی ہے اور تیری مملکت کے وفادار مسکینوں کو ایک ٹوٹا ہوا بوریا بھی میسر نہیں۔ مالک تیری ادائے بے نیازی کے قربان، مالک تیری ادائے بے نیازی کے قربان۔ ایک ولی کامل کے یہ لفظ تھے کہ مالک تیری ادائے بے نیازی کے قربان، واقعی تو بے نیاز ہے، تو واقعی بے نیاز ہے، کہ جو تیری مملکت سے بھاگی ہیں ان کو تو ریشم وہ حریر کے مسند اور پھولوں کی سیج پہ موت آتی ہے، اور جو تیری مملکت کے وفاشار ہیں ان مسکینوں کو ایک ٹوٹا ہوا بوریا بھی میسر نہیں ہوا۔ مولا تیری بے نیازیاں اور تیری اس بے نیازی پہ ہم قربان۔ یہ کہہ کر تجہیز و تکفین کے ارادے سے شہر کی طرف جو ہی پلٹے، دیکھا کہ ہر طرف سے لوگوں کا ایک ہجوم چلا رہا ہے۔ حیرت سے دریافت کیا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ابھی ابھی آسمان سے ایک غیبی آواز سنائی پڑی ہے کہ جو لوگ خدا کے ولی مقرب کے جنازے میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو وہ شنیز کے قبرستان میں جمع ہو جائیں، اور اس آواز کو سن کر سارا بغداد اٹھا ہوا چلا رہا ہے۔ واہ مولا تیرے رنگ! پورے کا پورا بغداد ایک دم قبرستان کی طرف آ رہا تھا۔ حضرت سری سکتی نے دریافت کیا کہ کہاں آ رہے ہیں سارے لوگ؟ تو جواب ملا کہ ابھی ابھی غیب سے ہمارے کانوں میں آواز سنائی دی ہے کہ جو لوگ خدا کے ولی مقرب کے جنازے میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو وہ شنیز کے قبرستان میں پہنچ جائیں۔ اس آواز کو سن کر سارا بغداد امڑا ہوا چلا رہا ہے۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سن کر پھر آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا، تیری شان بندہ نوازی کے قربان۔ پہلے لفظ کیا تھے کہ تیری ادائے بے نیازی کے قربان، اب عرض کی تیری شان بندہ نوازی کے قربان۔ پہلے لفظ کیا تھے کہ مالک تیری ادائے بے نیازی کے قربان، کہ تو جو باغی ہیں وہ ریشم کی مسند اور پھولوں کی سیج پہ ان کو موت آئے، اور جو تیری مملکت کے وفادار ہیں وہ ٹوٹا ہوا بوریا بھی ان کو میسر نہیں۔ اور اب جب سارے کا سارا بغداد دیکھا کہ وہ سارے کا سارا اس حضرت احمد کے جنازے میں شرکت کے لیے، اور وہ غیبی آواز ان کو سنائی دی ہے کہ اور ولی مقرب کہا گیا ہے، ایک بندہ مقرب کہا گیا ہے، اور ان کو خود غیبی آواز سے کہ ان کو بلایا گیا ہے اس جنازے کے لیے کہ آؤ ایک ولی مقرب اور ولی کامل کے جنازے میں۔ اب حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے اور آسمان کی طرف رخ کر کے اب الفاظ یوں بدلے، وہ تیری شان بندہ نوازی کے قربان، تیری شان بندہ نوازی کے قربان، تیری شان بندہ نوازی کے قربان۔ زمین کی ننگی پیٹھ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے والوں کو یہ اعزاز، عمر بھر جو دشت غربت میں زندگی کی شاموں سحر گزارتا رہا، آج سارا بغداد اس کے قدموں میں تو نے جمع کر دیا۔ تیری شان بندہ نوازی کے قربان۔
دنیا فانی میں جس عاشق گمنام کی توقیر کا یہ حال ہے، اس دنیا میں جس عاشق گمنام کی توقیر عزت کا یہ حال ہے، عالم جاوید میں اس کی شوکتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ سچ کہا تیری کتاب قرآن مجید میں، اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ واقعی کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ واقعی کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہمارا مسئلہ پتہ آج کیا ہے؟ ہم نیکی کریں تو ہم لوگوں سے اس کی واہ واہ چاہتے ہیں۔ ہماری یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لوگ ہماری اس پہ تعریف کریں، لوگ ہماری واہ واہ کریں، لوگ ہماری اس نیکی پہ ہمیں صلائیں، خوشامد کریں، تعریف کریں، ہماری بڑائی بیان کریں۔ وہ خدارا، نیکی تو اللہ کے لیے کر رہے ہو، آپ اچھا کام کر رہے ہو تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، آپ مہمان نوازی کر رہے ہیں تو آپ کے رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے مالک کی ڈیمانڈ ہے، آپ روزے دار ہیں تو آپ کے اللہ کے فرض کیے ہیں آپ پہ، آپ چوری نہیں کر رہے تو آپ کے مالک نے روکا ہے آپ کو، آپ برے کاموں سے بچے ہوئے ہیں تو آپ کے مالک کا، آپ تو حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، تو حکم کی تعمیل جس کی حکم کی تعمیل کر رہے ہیں نا، برائے مہربانی اسی سے اجر کی توقع رکھیں۔ آپ اگر کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو آپ اچھا اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے مالک کا حکم ہے، آپ کے نبی پاک کی سنت ہے۔ ہم غلط ہیں دوستو، ہم اچھا کوئی بھی کام کریں، میں ہوں آپ سارے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہم نے جس کے ساتھ اچھا کیا وہ ہمیں بار بار، اور وہ ساری زندگی ہماری نیکی یاد رکھے، وہ بار بار ہمیں اصلاحے، وہ سر نہ اٹھا سکے ہمارے سامنے، وہ جہاں بیٹھے جب بات کرے وہ ساری زندگی ہمارا نام لے، وہ صفت اللہ کی بنتی ہے۔ ہم نے اچھا کیا تو ہم نے اپنے مالک کے حکم کی تعمیل میں کیا، ہم نے حضور کی سنت مطہرہ پہ عمل کیا۔ ہم ٹھیک نہیں ہیں سارے، ہم اگر اخلاق سے کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں تو اس کا اجر ہمارے رب کے پاس ہے۔ ہم یہاں سب کچھ لینا چاہتے ہیں تو یہاں چھوڑ دینا، اور ایک بات میں کرتی ہوتی ہوں، جو دعائیں آپ کی پوری نہیں نہ ہوتی اس کے لیے آپ کسی کو معاف کر دیں۔ تو دوستو، لوگ کہتے ہیں مجھے کہ معاف تو کریں، لیکن دیکھیں نا اس کی زیادتی کتنی بڑی ہے، تو معاف زیادتی پہ ہی تو کرنا ہے۔ معاف آپ نے اس کو کرنا ہے جس کو آپ کر نہیں سکتے، جس نے آپ کے ساتھ بے بہا زیادتی کی۔ اصل معافی ہے یہی، ہم بھی تو اللہ تعالیٰ سے اسی چیزوں کی معافی مانگتے ہیں نا، وہ بھی تو ہم اس سے یقین رکھتے ہیں نا کہ وہ ہمیں معاف کرتا ہے، ہمیں معاف کرے، وہ معاف کر دے گا، تو آپ کریں نا معاف کسی کو۔ اور دعا اس کے لیے کی جاتی ہے جس کو آپ بد دعا دینے پہ اتر آئیں، اور جب آپ کسی کو بد دعا دینے پہ آئیں تو دعا دینا ہی فقیری ہے۔ اور بد دعا کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ اگلے بندے سے انتقام لینا چاہتے ہیں، لے نہیں سکتے، تو آپ بد دعا پہ اتر آتے ہیں۔ نہیں، یہ اچھی بات نہیں، اچھے لوگوں کا شیوا نہیں ہے۔ جب آپ کسی کو دعا نہ دے سکیں تو دعا دیں، یہی تو فقیری ہے، اسی کی ڈیمانڈ ہے ہم سے۔ جب کسی کو معاف نہیں کر سکتے تو معاف کریں، یہی تو فقیری ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کس کو معاف کیا، کس کس کو؟ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس اب باہر گھر سے نکلے، ایک بندہ آیا تو گالیاں دے رہا ہے، تو آپ مسکرا پڑے۔ اسی طرح کی بات مولا حسن علیہ السلام کے بارے میں بھی مشہور ہے، وہ بھی بتاؤں گی کسی دن۔ لیکن امام العابدین علیہ السلام مسکرا پڑے، تو کہا اپنے دوستوں سے، اپنے مریدین سے، اس نے یار قرضہ دینا ہے کسی کا، اس کے سے پوچھو اس کا کتنا قرض ہے۔ تو پتہ کیا تو پتہ چلا جی 40,000 اس پہ قرضہ ہے، درم یا دینار یا جتنا بھی تھا، 40,000 دینار تھا۔ تو مولا نے فرمایا کہ اس کا قرضہ اتارو یار۔ جب اس کا قرضہ اتار دیا گیا نا تو آپ چلے گئے۔ اگلے دن مولا پھر اس بازار میں سے گزرے، اور جب مولا علی زین العابدین علیہ السلام گزرتے تو پورے دکانوں والے دکانیں بند کر کے زیارت کے لیے آتے تھے۔ تو آپ جب گئے تو وہ پھر بندہ وہی تھا سامنے، تو
اب وہ پرے مجمع میں لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے، لوگوں سنو، اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ سخی ابن سخی ابن سخی ابن سخی کون ہے، تو یہ خاندان ہے، یہ ہاشمیوں کا چشم و چراغ ہے سخی، یہ ہیں اصل میں سخی۔ اچھا کرنے والے کے ساتھ تو سارے اچھا کرتے ہیں، جس حاکم حکمران کی، جس بڑے کی آپ تعریف کریں گے، وہ تو آپ کو اپنی تعریف کے بدلے میں کچھ دے گا۔ تو اچھائی تو صحابت تو یہ ہے نا کہ میں نے گالیاں دی، انہوں نے میرا قرضہ اتارا، میں مشکل میں تھا، میں نے گالی دی، انہوں نے مشکل آسان کر دی، یہ ہے اصل مشکل کشا۔ ہم نے ان کی سیرت طیبہ سے سیکھنا ہے، ان سے سیکھنا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں اپنا دائرہ، اپنی شریعت، اپنے قانون، اپنے قاعدے ہر بندے نے اپنے بنائے ہیں، اسی کے درمیان ہم رہتے ہیں۔ خدا را ہم نے ایسے نہیں کرنا، ہم نے ان ہستیوں کی سیرت طیبہ سے سیکھنا ہے۔ یہ ہیں کریمیاں اس خاندان کی، کہ دشمنوں کو بھی دعا دینا، دشمنوں کے لیے بھی چادر بچھا دینا، قاتلوں کو دودھ دینے والی اونٹنیاں دینا، قاتلوں کو مہمان بنانا، قاتلوں کو کھانا کھلانا، گالیاں دینے والوں کے قرضے اتارنا، یہ ہے شیوا اس خاندان کا۔ اور ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اس خاندان کے ماننے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں۔ ہم حضور کی اولاد کے، آل کے، اصحاب کے نوکر ہیں۔ ہم نے ان کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنا ہے۔ ہمیں کسی رول ماڈل بندے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ ہمارے پاس بہت بڑے سخی بھی ہیں، کریم بھی ہیں، آلہ بھی ہیں، عرفا بھی ہیں، ہمارے پاس شجاع بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، عادل بھی ہیں، سخی بھی ہیں، ہمارے پاس منصف بھی ہیں، ہمارے پاس سچے بھی ہیں، سچے بھی ہیں۔ ہمیں کسی دنیا دار رول ماڈل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس قول والے بھی ہیں اور قول و فعل پہ عمل کرنے والے بھی ہیں۔ ہمارے پاس جو رہبر ہیں، رہنما ہیں، جو ہادی ہیں، وہ سارے کے سارے سچے ہیں۔